السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم وأدخله الله النار۔ جامعہ عالیہ عربیہ مولا بھنجن یو پی کا یہ عظیم الشان تاریخی اہل حدیث ادارہ، جس کی تاریخ 150 سال سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، ملک کے طول و عرض میں، دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں جو علماء علم کی خدمات انجام دے رہے ہیں، ان علماء اور فضلاء کی ایک بڑی تعداد جامعہ عالیہ عربیہ سے مستفید ہے، اور متخرج یہاں سے سند فراغت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ یہ بستی مجموعی طور پر علم کی، حکمت کی، معرفت کی، دانش کی بستی ہے۔ اہل علم کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں رہتی ہے۔ جماعت اہل حدیث کے عظیم الشان ادارے بنی بنات کے اور شرعی علوم کے لیے، عصری علوم کے لیے الحمدللہ ادارے اکیڈمکس قائم ہیں۔ آج کی جو مجلس ہے، اس مجلس کا مقصد آپ جانتے ہیں کہ ادارے کا نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے جو طلباء پہلے سے حاضر تعلیم تھے وہ بھی آ رہے ہوں گے، آ گئے ہوں گے کچھ، اور نئے طلباء کا داخلہ ہوتا ہے، وہ طلباء بھی بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ ہماری اس مجلس میں اہل علم کی ایک ٹیم موجود ہے، اور سر فہرست جناب ارشد مختار محمدی حافظ اللہ، جو تعلیم و تربیت کے آفتاب اور ماہتاب کی حیثیت رکھنے والی شخصیت، اور ملک اور بین الملک جہاں جہاں علم کی روشنی ہے، جہاں جہاں علم سے شغف رکھنے والے لوگ موجود ہیں، وہ آپ کی شخصیت سے اور مولانا مرحوم مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ یہ خطہ آپ کی کوششوں سے الحمدللہ ہر طرف لبریز ہے، اور بہت بڑی تعداد یہاں ان اداروں سے علم حاصل کر کے، فراغت حاصل کر کے نکل رہی ہے، بنی کی بنات کی میرے بھائیوں، جو پورے ملک کے اندر اور دنیا کے اندر تعلیم اور تربیت کی ذمہ داریاں نبھا رہی ہیں۔ اسی طرح سے جامعہ کے مشائخ، اساتذہ کرام اور جو مہمانان گرامی قدر ہیں، یہ سب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس موقع پر جو 2-3 باتیں، 4 باتیں ممکن ہے آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ اسی تعلیم سے متعلق، علم سے متعلق دینی ادارے، جماعت اہل حدیث کے ادارے، چھوٹے بڑے، قدیم جدید، ملک کے گوشوں میں جو پھیلے ہوئے ہیں، ان کی اصل جو خدمت ہے وہ اللہ کی کتاب کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم، حضرات صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے المتبعون بالاحسان، ان کی سیرت کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ ادارے قائم کیے گئے ہیں، اور یہ خدمت الحمدللہ یہ ادارے انجام دے رہے ہیں۔ جامعہ عالیہ عربیہ کا قدیم مشن ہے، جماعت اہل حدیث کا، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1868 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ایک لمبا عرصہ اور خدمات عظیم ہے، طویل ہے، جس پر کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ بس ایک میرے بھائیوں، عزیزوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اداروں کی قدر سمجھیں، کا مقام سمجھیں، جن علماء نے اداروں کا قیام کیا ہے، اور جو علماء اپنے خون جگر سے اداروں کی آبیاری کر رہے ہیں، ان کے حق میں دعائیں ہونی چاہیے، ان کی قدردانی ہونی چاہیے، اور جو اس وقت ان اداروں کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں، دیکھ بھال کر رہے ہیں، اور ملک اور قوم کے نونہالوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہر درجہ
کوشاں ہیں اور ہماری اور آپ کی تربیت کے لیے ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں. ان کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، کیونکہ اصل میں یہی قوم کے سب سے بڑے ہمدرد ہیں، سب سے بڑے ناصح، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے متعارف کروائے، جو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہچان کروائے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا، نبی کی سنت کا علم پہنچانے کے لیے کوشاں ہو. حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور ان کی زندگی، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے ہمیں متعارف کروائے اور ان کی خدمات سے ہمیں آگاہ کرے، ان کے ایمان، عقیدے، عمل، سلوک سے ہمیں متعارف کرائے. وہ ہمارا سب سے بڑا ہمدرد ہے، سب سے بڑا خیرخواہ ہے. یاد رکھیں، اسی لیے ہمارے اسلاف یہاں تک کہا کرتے تھے کہ علماء جو ہیں یہ ایک شخص کے اپنے ماں باپ سے زیادہ قدر کے اور ان سے زیادہ تعظیم کے، تکریم کے حقدار ہیں. اس لیے کہ ماں باپ کی جو ہمدردی ہے اس کی نوعیت الگ، اور جو اہل علم کی، مدرسین کی، اساتذہ کرام کی خدمات ہیں اور ان کی ہمدردی اور نصح کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ مختلف. اور اس کو بہت مختصر لفظوں میں کہا تھا کہ ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اہل علم، مدرسین، دعات انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دنیا کے اندر کفر سے، شرک سے، الحاد سے، بے دینی سے، بدعات سے اور دیگر انحرافات سے، ہوائے نفس سے بچانا. اور یہی نتیجہ بنتا ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، میرے بھائیوں، جنت سے سرفراز ہونے اور جہنم سے آزاد ہونے، بچنے. تو دو تین باتیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری طلباء جو یہاں قدیم جدید موجود ہیں، پہلے ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ علم کہتے کس کو ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم اصل میں کہتے ہیں دلیل کو. العلم هو الدلیل المرشد. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو باتیں لکھی کا خلاصہ کیا ہے؟ العلم هو الدلیل المرشد. العلم هو الدلیل علی التوحید والاخلاص والمتابعہ. علم کہتے ہیں دلیل کو، رہنمائی کرنے والی دلیل. کس چیز کی رہنمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی رہنمائی، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی رہنمائی، متابعت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی رہنمائی. جو کرے وہ علم ہے. علم کسے کہا گیا؟ توحید کی رہنمائی، اخلاص عبادت کی رہنمائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع اور پیروی کی رہنمائی. اس رہنمائی کرنے والی چیز کا نام ہے علم. اور تفصیلات بھی بہت ساری بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ ایک دم نچوڑ ہے، یہ ایک دم خلاصہ ہے جو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے استاذ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں اور ان کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتی ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو اور علم کی تعریف کو، علم کی ڈیفینیشن کو واضح کرتے ہوئے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر، جہاں بہت ساری تفصیلات بیان کی ہیں، وہیں پر وہ عربی میں ایک شعر کے ذریعے سے علم سمجھا رہے ہیں. کیونکہ پہلے ہدف طے ہونا چاہیے. علم کیا ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے؟ کون سا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک ہمیں لے جائے گا، الحاد سے بچائے گا، بے دینی سے بچائے گا، منکرات سے بچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور نہیں کرے گا، اللہ سے قریب کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور اس کی شریعت کی پابندی کی راہ دکھائے گا. کون سا علم؟ کون سا ہے؟ یہ علم ہے. تو کہتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابۃ هم اولو العرفان ما العلم نسبک للخلاف صفاحۃ بین الرسول و بین قول فلان. علم کس کو کہتے ہیں؟ قال اللہ کو، قال الرسول کو، قال الصحابہ کو. علم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، صحابہ کرام نے فرمایا. اس چیز کا نام علم ہے. علم کس کا نام ہے؟ اللہ کے کلام کا، اللہ کے نبی کے فرمان کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے فرمودات کا نام علم. اس کے علاوہ عقل پرستی، لاجک، جدل، اس کے علاوہ ہوائے نفس، خواہشات اور دیگر چیزیں، یہ چیزیں علم میں نہیں آتی ہیں. اس حوالے سے اگلا جو مصرع ہے عربی شعر کا، اس میں کیا ہے؟ مل علم نسبک للخلاف صفاحۃ. علم یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی نادانی کرتے ہوئے، بیوقوفی کرتے ہوئے اختلاف کھڑا کرے بین الرسول و بین قول فلان، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فلاں کے بات کے، فلاں کے قول کے بیچ میں. یہ علم نہیں ہے.
کہ کوئی آدمی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سامنے دیکھے اور اس کے بعد کسی فقیہ کا، کسی عالم کا، کسی مفکر کا کوئی موقف ہو، کوئی قول ہو، کوئی سٹینڈ ہو، اس کو لا کر کے سنت کے سامنے کھڑا کرے اور کہے یہ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کا اس فقیہ کی بات سے اختلاف ہے، حدیث یہ کہتی ہے لیکن یہ عقل میں نہیں بیٹھتی ہے۔ اس طرح سے سنت کے مقابلے میں کسی چیز کو کھڑا کرنا اور اسے اختلاف کی بنیاد بنانا یہ علم نہیں کہلاتا ہے۔ تو علم کیا ہے؟ قال اللہ کا نام، قال رسول کا نام، قال صحابہ کا نام، یہ ہے اصل میں علم۔ اسی لیے اس چیز کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج علم کے نام پر ہوس پرستی، عقل پرستی، لاجک، دانشوری اور خواہشات نفسانی کی غلامی بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کے یہاں داخل ہو رہی، شامل ہو رہی۔ جو آدمی جتنی بات کر لیتا ہے اس کو علم سمجھتا ہے، جو آدمی جتنی اپنی عقل کی اپج نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے اس کو بہت بڑا علم والا اور علم والا سمجھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے نوجوان، بہت سارے عزیز اس قسم کے لوگوں سے وابستہ ہو کر کے انحراف کی راہ پر چلے جاتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ نہ یہ علم ہے اور نہ ایسا کرنے والے علماء ہیں، نہ یہ علم ہے اور نہ ایسا کرنے والے علماء ہیں۔ یاد رہے، اسی لیے امت کے اسلاف نے ہمیں یہ بات بار بار سمجھائی ہے کہ علم والا کون ہے، اسے جان لو، اسے سمجھ لو اور اس کے بعد اسے علم حاصل کرو۔ اسی لیے آپ مراد جانتے ہیں نا عزیزوں، جانتے ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا مشہور قول ہے، مشہور قول، ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم۔ یہ علم جو آپ حاصل کر رہے ہیں یہ دین ہے، یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ دین، دنیا نہیں ہے۔ یہاں یہ بات طے ہوتی ہے کہ علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ جو علم ہے قرآن کا، سنت کا اور اقوال صحابہ کا جو علم ہے یہ علم دین ہے، اور ایک اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ علم ہے لیکن وہ علم دین نہیں ہے بلکہ علم دنیا ہے۔ ایسا نہیں کہ علم دنیا سے منع کیا گیا، دین میں، شریعت میں علم دنیا حاصل کرنے کی اجازت ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے کوئی علم نہ دور کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے نہ ہٹائے، سنت سے نہ ہٹائے، اللہ کی شریعت سے بغاوت پر آمادہ نہ کرے، تو کوئی بھی علم دنیا کا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرائض سے دور نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل آوری سے انسان کا ذہن نہ خراب کرے، ادھر ادھر کے انحرافات کی طرف نہ لے کر کے جائے، تو علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دنیا کے علوم یقیناً حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ علم دین ہے۔ یہ علم قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کے مشن کا، فقہ کا اور اسلامی تاریخ کا، صحابہ کرام کی سیرت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، مثال کے طور پر یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں علم ہے جس کو دین کا علم کہا جاتا ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، اس لیے دیکھ لو، غور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو، دیکھ لو، غور کر لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ دین ہے یہ علم قرآن کا، سنت کا، اسی لیے یہ جانچنا، یہ دیکھنا، یہ چیک کرنا اور یہ پتہ لگانا ضروری ہے کہ وہ ہے کون۔ اگر وہ ہے قابل اعتبار تو اس سے دین حاصل کیا جائے، ورنہ اس سے دین حاصل نہ کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دنیا کے علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو جغرافی سیکھنا ہے، کوئی بھی سکھائے، ہم کو سائنس سیکھنا ہے، کوئی بھی سکھائے، ہم کو طب سیکھنا ہے، کوئی بھی سکھائے، جس کے پاس وہ ہے، کیونکہ وہ دین نہیں ہے بلکہ دنیا ہے۔ اور اگر کوئی اسے اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی عبادت میں شامل ہوگا اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ انسان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جو علم ہے قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کی مشن کا، یہ اصل میں عین عبادت ہے، عبادت محض ہے، محض عبادت۔ اسی لیے ہم یہ بات طے کرنی ضروری ہے۔ اسی لیے کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا میرے بھائیوں کہ عصری علوم حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ کہنا تو سراسر غلط ہے۔ لیکن کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کا طالب علم ویسے ہی ہے، سائنس کا طالب علم ویسے ہی جیسے قرآن کا طالب علم ہے، جغرافی کا طالب علم ویسے ہی جیسے کوئی حدیث کا طالب علم ہے، اور کسی دوسرے سبجیکٹ کا طالب علم ویسے ہی جیسے کوئی فقہ اور حلال و حرام کا طالب علم۔ یہ تفریق اور یہ تفاوت بہرحال باقی رہے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں اجازت ہے۔ ہمیں دنیا کمانا ہے، ہمیں روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے، ہمیں دنیاوی مسائل میں آگے بڑھنا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یقیناً تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ میں جھولو، لیکن یاد رہے آخری بات جو کیا کہی تھی، اللہ کو اور اس کے عبادت کو نہ بھولو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، قرآن کا، سنت کا جو علم ہے وہ علم دین ہے۔
اس وقت دنیا کے سب سے بڑے حدیث کے عالم جو مانے جاتے ہیں اس وقت موجودہ جو بھی باحیات ہیں، ان میں ان کا نام علامہ عبد المحسن بن حمد العباد ہے، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شرف حاصل ہوا ہے کہ مسجد نبوی میں جب مدینہ میں زیر تعلیم تھے تو مسجد نبوی میں ان سے کتب ستہ کے بہت سارے دروس ہمیں شرکت کرنے اور استفادے کی توفیق ملی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خالص فضل ہے۔ آپ نے کتب ستہ کو کئی مرتبہ شرح کر کے مسجد نبوی میں مکمل کیا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، کتب ستہ کو ایک بار نہیں کئی بار شرح کیا ہے۔ بہرحال تو علامہ عبد المحسن بن حمد العباد حافظ اللہ کی ایک کتاب ہے علم کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں وہ کہتے ہیں جس علم کی قرآن میں تعریف ہے، سنت میں تعریف ہے، صحابہ کرام کی سیرت میں تعریف ہے، العلم المثنى علیہ، علم جس کی تعریف اور ثنا کی گئی ہے قرآن و سنت میں، جن علماء کی تعریف اور ثنا خوانی کی گئی ہے قرآن کی سنت میں، اس علم سے مراد قرآن و سنت کا شریعت کا علم ہے، اور ان علماء سے مراد قرآن اور حدیث اور سنت اور شریعت کے علماء مراد ہیں۔ اس لیے اصل میں یہ بات طے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے یہ تفریق ختم کر دی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دنیا اس دین کے مقابلے میں زیادہ کھینچے، اور ہم قرآن و سنت کے علم کے لیے مدرسوں میں باقی رہنے کے بجائے، جامعات میں باقی رہنے کے بجائے دوسری ڈگریوں کے لیے اس پر اسے ترجیح دے دے، اور اس کو اور اس کو دونوں کو برابر سمجھے۔ اس لیے ایسا نہ ہونے پائے، ورنہ اللہ کے دین سے آراستہ ہو جاؤ، دنیوی علوم کی ڈگریاں بھی حاصل کرو، کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسا کہ اشارہ کیا منظر صاحب نے، حافظ اللہ نے، کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ جب یہ عبادت ہے، یہ عین دین ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کیا مطلوب ہے؟ ضروری ہے کہ اخلاص ہو، للہیت ہو۔ ہم دنیا کا علم بغیر اخلاص نہیں، دنیا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، دولت کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے، ڈگریاں پانے کے لیے، مقام پانے کے لیے، منصب پانے کے لیے دنیا کے علوم حاصل کرتے ہیں، لیکن دین کا علم کیا ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ دین کا علم قرآن اس لیے سیکھیں، حدیث اس لیے سیکھیں، فقہ اس لیے سیکھیں، شریعت اس لیے سیکھیں تاکہ ہم دنیا کمائیں، دولت کمائیں، شہرت کمائیں، سیاست میں آگے آ جائیں۔ کیا دین کا علم اس لیے حاصل کیا جا سکتا ہے میرے عزیزوں؟ ظاہر سی بات ہے یہ علم دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہے۔ دنیا میں عزت، امن و امان، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے یہ علم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پانے کے جذبے سے یہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو دنیاوی علوم میں اخلاص کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دین کے علم کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وبال ہے۔ دین کے علم کے اندر اگر اخلاص نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو کیا ہے؟ وبال۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسائل کے بارے میں انہیں صرف اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، خالص اسی کے لیے عبادت ہو، دین کو اسی کے لیے، دین یعنی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ علم دین کی عبادت ہے، اس لیے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر ہم دنیا اور شہرت اور دولت اور سیاست اور مال کے پیچھے اسی نیت سے آئیں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، تو یقین مانیے کہ پھر یہ اس علم کی اس سے بڑی ناقدری کچھ نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ اتنا زیادہ اتنا مطلب بے وقات بھی نہیں ہے کہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے۔ اتنی آسانی سے علم نہیں حاصل ہوگا کہ ہم اس کے پیچھے دنیا کی طلب رکھیں اور ہم اس کے اندر کامیاب بھی ہو جائیں، اس لیے کہ یہ بہت نازک ہے، اللہ کی عبادت ہے یہ، اس لیے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اس کا ہم نے سرسری طور پر شروع میں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من طلب العلم لیجاری به العلماء او لیماری به السفهاء او لیصرف به وجوه الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جو اس لیے علم حاصل کرتا، اس کا مقصد کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں سے جھگڑا کرے، مناظرہ کرے، اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور مقابلہ آرائی کرے، اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے سامنے والے کو چت کر دے۔ اب عقل کی بنیاد پر، کتاب و سنت کے دلائل کی بنیاد پر دنیا کے ساری طریقوں کو چت کیا جائے، یقیناً یہ مطلوب ہے، اور یہی دین کے غلبے کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ لیکن یہ مقصد عقل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے ہی نادانوں سے، کم علموں سے، یا ایسے ہی
सुफहा से आदमी क्या करे, उनसे झगड़ा करे, उनसे मुकाबला आराई करे, उनसे अपने आप को बड़ा दिखाए। इस मकसद के लिए कोई आदमी इल्म हासिल करता है। नंबर 3, या इसलिए लोगों से इसलिए इल्म हासिल करता है ताकि लोगों के चेहरों को अपनी तरफ फेर ले, यानी अपना गिरविदा बना ले, अपना फैन बना ले, अपना दीवाना बना ले, अपने फॉलोअर्स की तादाद बढ़ा ले, मेरे चाहने वाले ज्यादा, मुझे याद करने वाले ज्यादा, मुझे पसंद करने वाले ज्यादा। इस मकसद के लिए अगर कोई आदमी इल्म हासिल करता है अदखलहु नार, अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम नसीब कर देगा। तो याद रखें, इस इल्म के अंदर इसकी सबसे बड़ी नज़ाकत ये है कि हमारा और आपका जो हदफ है, जो मकसद है, वो क्या होना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा। यरफ़उल जहल अन नफ्सिही व अन गैरिही, अपनी ज़ात से जहालत को दूर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला जो उसे तौफीक देगा उस इल्म के मुताबिक लोगों से जहालत को दूर करेगा, अपने आप को भी और लोगों को भी जहालत से दूर करेगा, जहालत को लोगों से दूर करेगा, अपने आप से दूर करेगा, रोशनी में आएगा, अकीदा इल्म की रोशनी में बनाएगा, इबादत इल्म की रोशनी भी करेगा, हलाल और हराम इल्म की रोशनी भी करेगा, समाजी जिंदगी, माशी जिंदगी, माशरती जिंदगी, कारोबार, सियासत सब अल्लाह तबारक व तआला के दीन के इल्म की रोशनी में अंजाम देगा और इसी की तालीम लोगों को देगा। इस मकसद से हमें और आपको इल्म दीन हासिल करना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। वो ये है कि आपका उस्ताद कौन हो, आपका मर्जा कौन हो, आपका सोर्स कौन हो। इसमें अगर आपने चूक की, ये असातिज़े किराम जिनकी तरबियत में आप रह करके इल्म हासिल करने के लिए आएंगे, अगर आपने इन मुस्तनद मुअतबर किताबों सुन्नत के इन मेरे भाइयों जियालों से अगर अपने आप को आपने आज़ाद किया और दुनिया के चक्कर में भागने लगे और इसके पीछे उसकी शोहरत, उसकी मकबूलियत, उसके दीवाने बहुत ज़्यादा हैं, इन सब को आपने अगर अपना उस्ताद बना लिया तो यकीन मानिए कि आप बहुत खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। न जाने कहां भटक जाएं, न जाने कहां बहक जाएं, आपका अकीदा न जाने क्या हो जाए, आपकी राह न जाने कहां चली जाए, आप न जाने किस फिरके और किस हिज़्ब और पार्टी की नजर हो जाए, कोई जमानत नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये जाने कि जब दीन का इल्म, ये इल्म दीन है अल्लाह तबारक व तआला का, तो आपको इसे किससे हासिल करना चाहिए। फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, गौर कर लो, देख लो, चेक कर लो, जांच पड़ताल कर लो कि किससे अपना दीन हासिल कर रहे हैं। इसलिए आपके लिए कौन है मोतबर? ये उलमा जो आपके असातिज़ा हैं, किताब और सुन्नत के उलमा, मनहजे सलफ़ और सुन्नत और सहाबे किराम और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले अइम्मा और उनके नक्शे कदम पर चलने वाले माजी से लेकर के हाल तक जो उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हैं, अपनी इल्म में, अपने अमल में, अपनी दावत में, अपनी फिक्र में और अपनी तरजीहात में ऐसे ही लोगों को अपना उस्ताद बनाओ। इसलिए आपके असातिज़ा किताब और सुन्नत और राह सहाबा की बुनियादों पर आपको तालीम देने वाले हैं। आप इसी पर इत्तिफाक करें, इनकी राय के बगैर, इनके मशवरे के बगैर और इनकी हिदायत और रहनुमाई के बगैर किसी को हरगिज़ उस्ताद ना बनाए। लोगों ने मयार बदल दिया, आज शुहरत बुनियाद बन गई, नाम मीडिया ये सब बुनियाद बन गया और अवाम तो नहीं, अवाम की तो बात ही क्या है। हमारे अजीज तलबा की एक बड़ी तादाद है जो इस मदरसे की जामिया की चाहत दीवानी पर, यानी बतौर मिसाल किसी भी जामिया और इदारे की चाहत दीवानी में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके रिश्ते, उनके रास्ते, उनके ताल्लुकात और उनकी फॉलोइंग न जाने किस किस से जुड़ी हुई है। उसके अंदर बहुत सारे बेइल्म हैं, जुहला हैं या नाअहल हैं, और उसके अलावा बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है सुन्नत और सलफियत की राह पर नहीं है, इख्वानियत की राह पर, अकल परस्ती के नाम पर, इनकार सुन्नत की राह पर, तसव्वुफ की राह पर, दंगे और फसाद की राह पर उम्मत को ले जाने वाले लोग हैं। और उन्हें लोगों ने, इन अजीजों ने भी अपना उस्ताद बना रखा है। इसलिए बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत। खबरदार, खबरदार मेरे अजीजों, आप आए हैं अपने हदफ को अपने सामने रखें, आप आए हैं अपने मकसद को अपने सामने रखें। ये मकसद कभी आपके ज़हन से, आपके दिल से ओझल नहीं होना चाहिए, हरगिज़ ओझल नहीं होना चाहिए। इसलिए कि ये मामला बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है कि मदारिस के तलबा और हत्ता की आलमी यूनिवर्सिटियों के तलबा और जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा वगैरह के अंदर में पढ़ने वाले ऐसे बाज नाम हमारे सामने आते हैं जो मेरे भाइयों कुरान की तालीम, सुन्नत की तालीम, हदीस की तालीम, हलाल और हराम की तालीम के तखस्सुस वाले कुल्लियात में पढ़ कर के भी न जाने किस किस नजरियात के हामिल हैं, न जाने किस किस की ताईद आजकल के हालात आपके
सामने ऐसे लोगों की चुप्पी आपको टूटते हुए दिखाई नहीं देती। क्या मौक़िफ़ होना चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए, सलफियत का, अहले हदीसियत क्या क्या मौक़िफ़ है, क्या मनहज है, आपको कभी चुप्पी टूटते हुए दिखाई नहीं देगी। समझने की ज़रूरत है, जहाँ हक़ बोलना ज़रूरी है वहीं बातिल के खिलाफ खामोश रहना गलत है, वहाँ भी ज़बान खोलना ज़रूरी है। रद्द बातिल, इनकार मुनकर दीन की बुनियाद। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपके लिए तीसरी जो बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि आपके उस्ताद कौन होना चाहिए? खालिस सुन्नत और सलफियत के मिशन पर, अहले हदीसियत के मिशन पर जो आपको तालीम देने वाले आपके असातिज़े किराम हैं, आप उन्हीं से वाबस्ता रहे। दुनिया को, सियासत को, मीडिया को हरगिज़ अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि तलबे इल्म के इस मरहले में आपको इन तमाम मशगूलियतों से अपने आप को बचाए रखना चाहिए। इन तमाम चीज़ों में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका दर्स और आपकी किताब और आपका सिलेबस और आपके इम्तिहानात और आपके रुसूस की हिफ्ज़ और तैयारियां ये ज़ाय होती चली जाएंगी। क्यों? इसलिए कि मीडिया का बड़ा खतरनाक हमला होता है, एक रुझान होता है। तालिब इल्म मीडिया के पीछे भागना शुरू कर देता है, उसे स्क्रीन के सिवा कभी किताब अच्छी नहीं लगती, असातिज़े किराम का दर्स नहीं अच्छा लगता, तालीम नहीं अच्छी लगती, इस तरह की मजलिसें उसे नहीं भाती। इसलिए खबरदार, आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या करेंगे? आप वैसे इल्म हासिल करेंगे जैसे नबी से सहाबा ने हासिल किया, सहाबा से सहाबा के शागिर्दों ने हासिल किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म कैसा होना चाहिए? तलक्की जानते हो ना? तलक्की का मतलब होता है उस्ताद सामने बैठे हुए, हम उनके सामने बैठे, उस्ताद अपनी ज़बान से बोले, समझाए, शरह करे, उसे हम हज़म करें, कबूल करें, याद करें, अज़बर करें, और उसके बाद बकिया जो मराहिल अमल करना, दावत देना, और उसके बाद उसी तरह से आपके बाद वाले आपसे इल्म हासिल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था तस्मऊना व युस्मऊ मिनकुम व युस्मऊ मिम्मन यस्मऊ मिनकुम, तुम मुझसे सुन रहे हो, तुम मुझसे सुन रहे, सहाबा तुम मुझसे सुन रहे हो, व युस्मऊ मिनकुम, और तुम्हारे बाद वाले तुमसे ऐसे ही सुनेंगे, और जो वो आएंगे तुम्हारे शागिर्दान तो उनसे भी वैसे ही सुना जाएगा जैसे तुमसे तुम्हारे बाद वाले सुन रहे हैं और तुम मुझसे सुन करके इल्म हासिल कर रहे हो। ये इल्म का सबसे ज़्यादा मुबारक, सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा मुअस्सिर इल्म का रास्ता है, तालीम का रास्ता है। तलक्की होनी चाहिए, तलबे इल्म होना चाहिए। हज़रत जिब्रील और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या तो आपके सामने हदीस जिब्रील के अंदर, और इस तरह की कितनी सारी बातें हैं, उन तफसीलात पे मैं नहीं जाना चाहता। मैं 2-4 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ, 1-2 बातें आपके सामने मजीद अर्ज करना चाहता हूँ। तो ये बात आपके ज़हन में खास तौर पर होनी चाहिए कि आप तलक्की का तरीक़ा ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इससे ज़्यादा मुअस्सिर नहीं हो सकती कोई चीज़। तीसरी बात, चौथी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ वो क्या है? वो ये है कि इल्म के साथ साथ अदब जरूरी है। इल्म के साथ साथ अदब जरूरी है। जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का रिसालत का मिशन कुरान में सुन्नत में बयान किया गया, वहां अल्लाह तबारक व तआला ने आपको क्या फरमाया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उससे पहले अल्लाह ने क्या फरमाया? वयुज़क्कीहिम, तज़किया करना। तालीम और तज़किया दोनों बातों का जिक्र आया हुआ है। तालीम मालूमात को ले लेना, ज़हन में, दिल में बिठा लेना, और तज़किया उसी को जिंदगी में ढाल कर, अमल में लाकर अपनी इस्लाह कर लेना। तो तालीम के साथ तरबियत जरूरी है, तज़किया जरूरी है, अदब हासिल कर लेना जरूरी है। याद रखें, ये बहुत ज्यादा अहम है। मैं आपको सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जितना मैंने इल्म हासिल किया है उससे ज्यादा मैंने अदब हासिल किया है। कहते हैं मैंने 20 साल इल्म हासिल किया है तो 30 साल मैंने अदब हासिल किया है। जहां मैंने अपने असातिज़ा से 20 साल इल्म हासिल किया है, वहीं मैंने अपने असातिज़ा से 30 साल बल्कि उससे ज्यादा अदब हासिल किया है। और मैं आपको बताऊं, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाक़या है मेरे भाइयों और मेरे अजीज और ख़ास तौर पर मशाइख़ किराम। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इमाम अहमद बिन हम्बल की मजलिस दर्स में, तहदीस की मजलिस में, इल्म हदीस का जो मजलिस उनकी मुनक़िद होती थी, उसमें रिवायात में है उनके बेटे हज़रत अब्दुल्लाह या हज़रत सालिह रिवायत करते हैं कि वालिद मोहतरम या कोई शागिर्द रिवायत करते हैं कि वालिद मोहतरम हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल की मजलिस तहदीस में, मजलिस हदीस में 5-5 हज़ार लोग बैठा करते। कितने लोग? 5,000, 5,000 और यज़ीदून, 5,000 से भी ज़्यादा लोग बैठा करते थे। अच्छा, उसके बाद कहने लगे कि 5,000 लोग जो बैठते थे उनमें लिखने वालों की तादाद 500 थी। लिखने वालों की तादाद कितनी थी? 500। सिर्फ और सिर्फ कितनी तादाद?
पाँच हजार लोग बैठे हुए हैं और लिखने वाले कागज लेकर के, कलम लेकर के जो हदीसें बयान कर रहे हैं उसे लिखने वाले सनद के साथ, मतन के साथ और इल्ल और तमाम चीजों के साथ जो लिखने वाले हैं उनकी तादाद कितनी होती थी? 500। अब अगर फीसद निकालेंगे तो कितनी फीसद बन? सिर्फ और सिर्फ 10% लोग लिखते थे। तो लोगों ने पूछा उनसे, इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द से, कि 5000 लोग बैठते थे और लिखने वालों की तादाद सिर्फ 500 हुआ करती थी, ये बकिया 4500 लोग क्या करते थे? वो किस लिए बैठते थे? अगर इल्म हदीस की मजलिस में बैठे और लिखने रहे हैं सनद को, मतन को, अगर लिख नहीं रहे क्यों बैठते थे? मकसद क्या था? तो क्या जवाब दिया मालूम आपको? कानू यतअल्लमूना मिनहुल अल-हदिय वस्समत वल अदब। गालिबन ये अल्फाज है। क्या जवाब दिया? कहा इमाम अहमद बिन हंबल से लिखने वालों की तादाद तो 10% थी, 500 लोग, बकिया लोग हजरत इमाम अहमद बिन हंबल का अदब, आपका हदी, आपका तौर तरीका, आपका समत यानी आपका रहन सहन, चाल ढाल, वज़ाहता, चेहरा मोहरा, आपकी बातचीत और आपकी जिंदगी का अमली नमूना सीखते थे। तो अदब सीखना बहुत जरूरी है, अदब सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको नॉलेज तो बहुत हो जाए, इल्म तो बहुत हो जाए, ज़ख़ीरा काफ़ी आपके सामने जमा हो जाए, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सलीक़ा और अदब दिखाई न दे। वही इल्म जो आपके अपने असातिज़ा से हमने हासिल किया है, आपने हासिल किया है, उसकी बुनियाद पर ज़ख़ीरा तो लंबा जमा हो गया, रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो गया, बोलने का सलीक़ा आ गया, लिखने का सलीक़ा आ गया, लेकिन हमने अपने असातिज़ा का अदब फरामोश कर दिया। हम ना बड़ों को बड़ा समझे, ना हम अपने मुहतरम लोगों को एहतराम करें, ना हम किसी की तकरीब करें, ना किसी को खातिर में लाएं। मीडिया पर आए, पोस्ट करना हो तो हम सब भूल जाएं कि हम कौन हैं और किस पर बात करने जा रहे हैं। आज देख लो मेरे अजीजों, मामला ये है कि मामूली तालिब इल्म, अदना तालिब इल्म, मुब्तदी तालिब इल्म भी बड़े बड़े अइम्मा पहाड़ों जैसे उलमा के खिलाफ झट से तबसरा कर देता है। ना अल्लामा इब्न बास को कोई कदर की नजर, ना अल्लामा इब्न उसैमीन, ना अल्लामा इब्न बास, ना अल्लामा अलबानी और ना दीगर मशाइख कदीम और जदीद। और इसके नतीजे में वो कितना बड़ा खतरनाक हद्दादियत वाला निकला। हद्दादियत वाला फितना जानते हैं ना? न जाने तो बेहतर है, लेकिन बहरहाल इस फितने से अपने आप को बचाएं। क्या मतलब? अइम्मा, उलमा और जो बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम देने वाले हमारे असलाफ हैं, उनकी इज्जत का जनाजा निकालने का काम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह पर तबसरा। वो बिदती हैं, इब्न क़य्यिम बिदती हैं, इमाम नववी बिदती हैं, अस्तग़फिरुल्लाह, और क्या इमाम बैहक़ी ऐसे हैं और फला ऐसे हैं, फला ऐसे, खतीब बगदादी ऐसे। ये फितना आया और एक बड़ी तादाद बढ़ती जा रही। मुंबई शहर के बाद इलाकों में ये फितना है। एक एक मस्जिद के अंदर 4, 5, 6 लोग इस तरह के नौजवान क्या कर रहे हैं? यही माहौल पैदा कर रहे हैं। ये देखो, इब्न तैमिया का इतना नाम लिया जाता है, अलबानी साहब का इतना नाम लिया जाता है, इब्न बास का इतना नाम लिया जाता है। उनकी क्या हैसियत है? उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है, अपनी किताब में ऐसा लिखा है। ये तो बिदअत का अकीदा है, ये तो इंहिराफ का अकीदा है। ऐसे लोगों को कैसे हम सुन सकते हैं? ऐसे लोगों का कैसे हम एहतराम कर सकते हैं? इस तरह से ये जिहालत और निरी जिहालत, जिसको जहल मुरक्कब कहा जा सकता है, न कि वो जाहिल है, वो जिहालत में जिंदगी गुजार रहे हैं और ये भी नहीं जानते हैं कि वो जाहिल। याद रखें, ये खतरनाक मसला आया और यही वजह है कि अहले इल्म के अदब और एहतराम के खिलाफ आज सूरत हाल ये बनती जा रही है। हर बच्चा, हर नौउम्र क्या करता है? अहले इल्म के खिलाफ तबसरे कर रहा है, कमेंट कर रहा है, उल-फौल बोल रहा है, उल-फौल लिख रहा है। अदब और एहतराम का नामो निशान ऐसा लगता है कि धीरे धीरे इस लोगों से निकलता चला जा रहा है। तो याद रखें कि इल्म के साथ साथ क्या जरूरी है? अदब जरूरी है, बल्कि इल्म से पहले अदब जरूरी है। इल्म से पहले अदब जरूरी, क्योंकि अदब नहीं है तो इल्म नहीं आएगा उस तरह से आना चाहिए। हम अपने उस्ताद को उस्ताद ना समझें, बड़ों को बड़ा ना समझें, मुहसिन को मुहसिन ना समझें, बल्कि हम उनको हम हकारत की निगाहों से, इहानत की निगाहों से देखें और मामूली चीज़ों की बुनियाद पर हम उनको क्या करें? हम उनकी तनकीस करें, उनकी तौहीन करें। याद रखें, ऐसे लोगों से ही मानों में इल्म हासिल नहीं होता है। इल्म के हवाले से जो ये मुलाकात मजलिस हुई है, इसमें एक दो बातों का और सरसरी तौर पर जो सब जहन में बातें आ रही तो मैंने सोचा था बात करूंगा मैं, उसमें से एक दो बात और सरसरी तौर पर अर्ज करना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये है मेरे अजीज़ों, खास तौर पर आपके लिए, कि देखिए, इल्म हासिल करने में हया नहीं होनी चाहिए और अनानियत नहीं होनी चाहिए। इल्म हासिल करने में हया रुकावट बन जाती है।
اور ایسے ہی انانیت یعنی اپنے آپ کو اونچا سمجھنا، مجھے تو معلوم ہے، میں کیسے پوچھوں گا تو میں لوگ سوچیں گے کچھ نہیں جانتا، یہ دیکھو یہ سوال کرتا، معمولی بات بھی اس کو نہیں معلوم ہے۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں حیا کرنا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنا کہ میں تو اونچا ہوں، مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے جاننے کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں جاؤں پوچھنے کے لیے؟ تو لا یطلب العلم مستحی ولا مستكبر، علم وہ آدمی حاصل نہیں کر سکتا جو حیا کرنے والا ہو، شرماتا ہو، نہ شرماؤ، ایک چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ، معمولی سے معمولی مسئلہ بھی جانتے ہوئے بھی تعقد کرنے کے لیے پوچھو۔ تعقد والا علم بھی ہمارے اسلاف کے ہاں موجود ہے۔ تعقد کرنا، اتنے سارے واقعات ہیں، ان تمام باتوں کے ذکر کرنے کا موقع نہیں۔ تعقد کرتے تھے، میں نے فلاں سے یہ بات سنی، آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ جواب دیا کہ افادک و اجادک، صحیح بات بتلائی انہوں نے اور اچھا علم آپ کو پہنچایا، اس لیے تعقل۔ تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے اساتذہ سے، اپنے بڑوں سے علم حاصل کرنے، نہ تو شرمائیں اور نہ تو کبر کا، انانیت کا، غرور کا، گھمنڈ کا ثبوت دیں، کیونکہ اس سے پھر علم کے دروازے کیا ہو جاتے؟ علم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آخری بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اپنے مشائخ سے ہم استفادہ کریں گے۔ جلدی میں ایک بات اور آپ سے آخری عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ بات ہے کہ آپ اپنے مشن کو، اپنے آپ کو، آپ جامعہ عالیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قالین ہے، یہ چٹائی ہے، اور کھانا جو بھی آپ کا جس معیار کا، رہائش آپ کی جس معیار کی بھی ہے، ہرگز ان تمام کے اچھے ہونے، کمزور ہونے کا اپنے ذہن پر، دل پر کوئی پریشر نہیں آنے دینا۔ یاد رکھنا